کیپٹل ہل پر پاکستان ایڈوکیسی ڈے کا انعقاد پاک پیک نامی تنظیم نے مختلف ریاستوں کی 11 دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ کیپٹل ہل پر اس اجلاس کا مقصد امریکی قانون سازوں کی نگاہ میں پاکستان کے امیج کو بہتر کرنا، انہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کرنا اور یہ پیغام دینا تھا کہ پاکستانی عوام کو امریکہ کے مزید تعاون کی ضرورت ہے۔ عرفان ملک کا تعلق پاک پیک سے ہے۔ اس میں جو ہمارا مین مقصد تھا وہ پاکستان کی عوام کی مدد تھا، پاکستان کی عوام کی ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، اور ایک ہی میسج ہم نے ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، ایک ہی میسج ہم لے کے آئے ہیں کہ پاکستان کو جو کیری لوگر بل آ رہا ہے $1.5 بلین پر ایئر ایڈ کا، وہ $1.5 بلین بہت کم ہے، اس کو $3 بلین ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ میسج لے کے آج صبح سے کوئی 60 سینیٹر اور کانگریس مین کو ملے ہیں اور ان کو ایک ہی میسج بس صرف یہ دیا ہے، اور جو ہمیں فیڈ بیک ان سب سے مل رہی ہے وہ سب اس کے ساتھ رضامند ہیں کہ ایڈ ملنی چاہیے۔ عرفان ملک کے مطابق ان کے ایجنڈے میں یہ بات بھی شامل تھی کہ امریکہ کو پاکستان اور افغانستان میں جاری لڑائی کو جیتنے کے لیے حکمت عملی بنانے میں جنوبی ایشیا کے تمام ممالک کو شامل کرنا چاہیے۔ جین سکاؤسکی ریاست الینوائے سے کانگریس کی رکن ہیں اور ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کی ممبر ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات نہایت اہم ہیں اور الجھے ہوئے بھی۔ ہم ایسے کامن گراؤنڈز ڈھونڈ رہے ہیں جن پر ہم اور پاکستان مل کر کام کر سکیں اور پاکستان اور افغانستان کی سرحدوں پر موجود مسائل کو حل کر سکیں، اور اس سلسلے میں بھی کہ پاکستان دوسری سرحدوں پر جاری تنازعات کو بھی حل کر سکے، جو میرے خیال میں مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ انڈیانا سے کانگریس مین آندرے کارسن کیتھ ایلسن کے بعد امریکی کانگریس میں منتخب ہونے والے دوسرے مسلمان رکن ہیں اور وہ خود کو پاکستان کا اعزازی شہری کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کو فوج کے علاوہ دوسرے شعبوں میں بھی تعاون کرنا چاہیے۔ تاریخ اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ پاکستان نے دنیا کو کئی عظیم مفکر دیے ہیں، کئی بڑے ڈاکٹرز اور کاروباری افراد کا تعلق پاکستان سے ہے، تو ہماری حکومت کو زیادہ مدد کرنی ہوگی، نہ کہ صرف فوجی امداد بلکہ تعلیم اور انفراسٹرکچر میں بھی، تاکہ قابلیت سے بھرے اس ملک کے لوگ آگے آ سکیں جس کا خواب بانی پاکستان جناح نے دیکھا تھا۔ یہاں اکٹھے ہونے والے پاکستانیوں کا یہ گلہ بھی تھا کہ پاکستان میں جب جمہوری نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ان کے لیے پاکستان کا کیس لڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ ان کو ہم کہتے تھے کہ جی پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس شروع ہوا ہے۔ پاکستان میں جب کوئی سوسائڈ اٹیک ہوتا ہے، کوئی بندے مارے جاتے ہیں، کسی ویسٹرنر کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، یا یہ جس طرح گورنر رول ہے، تو ہمارا کام جو سمجھیے جو پچھلے 6 مہینے میں کیا تھا، سال میں کیا تھا، وہ سارا ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں بسنے والے یہ پاکستانی یہاں اپنے ملک اور شہریوں کے لیے سفارتکاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کانگریس کے اراکین سے یہ مطالبے بھی کیے کہ پاکستانی طالب علموں اور پروفیشنلز کے لیے نہ صرف ویزا شرائط آسان کی جائیں بلکہ ان کی اسکالرشپس میں بھی اضافہ کیا جائے۔ پاکستان ایڈوکیسی ڈے ایٹ ہل کا انعقاد امریکہ کی مختلف ریاستوں میں قائم پاکستانی امریکن سٹیزنز کی تنظیموں نے کیا۔ ان تمام تنظیموں کا ایک ہی مقصد تھا کہ پاکستان کے لیے امریکہ کی طرف سے دی جانے والی معاشی امداد کو بڑھایا جائے اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی تعلقات کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ محمد عاطف، اردو VOA، واشنگٹن۔